اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت 4۔ اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ پر اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ ہم ایمان لائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ایمان لانے کے بعد ہمارا کام کیا ہے کہ قرآن کی ہدایات کو پڑھنا، گائیڈنس لینا، اور اللہ پاک صرف قرآن کے لیے نہیں فرما رہے کہ اس پر ایمان رکھنا، اسی سے ہدایت لینا۔ اب یہ فائنل کتاب آ گئی ہے تو باقی پرانے ایڈیشن تھے ان کی ضرورت نہیں، مگر ایسا نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں فرمایا کہ جو ایمان لائیں اس قرآن پہ بھی اور اس سے پہلی کتابیں بھی جو نازل ہوئیں ان پہ، یعنی قرآن کی طرح ان سے بھی استفادہ کیا جائے، کیونکہ قرآن میں جو انبیاء کی زندگی سے واقعات بتائے گئے ہیں وہاں پہلی کتابوں میں ان کی تفصیل مل جاتی ہے، لیکن شریعت کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک جو پہنچائی، ہمیں معاشرتی لحاظ سے، دینی لحاظ سے ان پہ ہی عمل کرنا ہے۔ علم کے لیے تمام کتابوں کو پڑھنا ہے، مگر عمل کے احکام اس شریعت کے لحاظ سے کرنے ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا دیے گئے۔ تو حروف مقطعات وہ حروف جو جدا جدا پڑھے جاتے ہیں، یہ قرآن میں بھی موجود ہیں اور پہلی کتابوں میں بھی۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: یہ ہے واو ہے، الف دال نون یہ، الف لام، یعنی پہلی کتابوں میں بھی حروف مقطعات موجود تھے اور اسی طرح علیحدہ علیحدہ ایک ایک حرف پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں الف لام میم پڑھا جاتا ہے، ان کے ہاں عین لام میم پڑھا جاتا ہے۔ پھر انہی کے مذہبی اسکرپٹس میں ایک ایک لفظ کی مکمل وضاحت دی گئی ہے کہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں یہ لفظ جہاں آئے ان کا مطلب کیا ہے، اور زیادہ تر حروف کو وہ خدا کے ذاتی ناموں اور صفات سے منسوب کرتے ہیں، یعنی یہ حروف اللہ کی کمانڈز ہیں جن کو الفاظی شکل میں ظاہر کیا گیا ہے۔ ہر بات تفصیل سے بیان کی گئی ہے، اور اب اسی معلومات کی روشنی میں قرآن کے حروف مقطعات سے کیا مراد لی جاتی ہے ان کو سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ اس موضوع پہ جو پہلی ویڈیو پارٹ ہے اس میں بتایا گیا کہ قدیم عبرانی الفاظ تصویر کی شکل میں دیے جاتے تھے۔ عبرانی الفابیٹ میں ایک ایک حرف تصویر کی طرح تھا اور ہر حرف کو ویلیو اور ترتیب دی گئی حروف ابجد کی ترتیب میں۔ تو الف ویلیو 1، سوورنٹی اسٹرینتھ لیڈر، الف یعنی قادر مطلق، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، قیادت کرنے والا، راہ دکھانے والا، حاکمیت، اقتدار اعلیٰ۔ لام ویلیو 30، وزڈم، کنٹرول، چھایا ہوا، مکمل کنٹرول والا، عربی میں القیوم، حکمت والا۔ میم ویلیو 40، واٹر، پاور، سائن آف لائف، پانی، تمام طاقت والا، حیات، زندگی کی علامت۔ اب تورات کی یہ آیت دیکھیے۔ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، تب زمین بے ڈول اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور خدا کا روح پانی کے اوپر جنبش کرتا تھا۔ اب قرآن کی آیات دیکھیے۔ اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے اور اس کا تخت پانی پر تھا۔ میم واٹر۔ گریک فلاسفرز بلیو کرتے ہیں، یقین رکھتے تھے اور رکھتے ہیں کہ ہر شے پانی سے بنی، جیسے کہ دا قرآن اسٹیٹس فرام واٹر وی ہیو میڈ آل تھنگس ان دا اسٹوری آف دا کریشن، جو کہ ابھی ہم نے آیت پڑھی۔
یعنی یہاں تک بات سمجھ کر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک ایک حرف کی ایک ویلیو ہے، ایک تعارف ہے اور مکمل اس کا ایک مطلب ہے۔ تو ایک ایک حرف کے ساتھ جو خاص کر مقطعات میں آئے ان کے ساتھ خاص واقعات بھی لنکڈ ہیں۔ اللہ پاک کی پاورز کا بھی ذکر ہے اور کئی حروف مقطعات میں اس وقت کے نبی کا ذکر بھی موجود ہے جو اشارہ دیتے ہیں کہ یہاں یہ حرف سورہ کے شروع میں آیا تو کس رسول کے ذکر میں دیا گیا ہے۔ بالکل اس طرح جیسے ایک مضمون کو ایک نام دے دیا جاتا ہے، ٹاپک دے دیا جاتا ہے کہ اب اس ٹاپک پہ پوری تفصیل کہی جائے گی۔ تو اب اس علم کی روشنی میں قرآن میں موجود حروف مقطعات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں کل 29 صورتوں سے پہلے حروف مقطعات آئے ہیں جن کی ترتیب کچھ یہ ہے۔ الف لام میم کل 6 صورتوں کے شروع میں آئے۔ الف لام را کل 5 صورتوں کے شروع میں آئے۔ ہے میم کل 6 صورتوں کے شروع میں آئے۔ توئیں سین میم کل 2 صورتوں کے شروع میں آئے اور باقی 10 حروف مقطعات ایک ایک کی تعداد سے ایک ایک بار ہی مخصوص صورتوں سے پہلے آئے۔ تو اس طرح یہ تعداد ہو گئی 29۔ اب کیونکہ جو حرف دہرائے گئے ہیں جیسے کہ الف لام میم، الف لام را، ہا میم اور توئیں سین میم، تو ان کا مطلب تو وہی ہوگا جو ایک بار بتا دیا جائے گا، اور اس ترتیب سے اب تعداد حروف مقطعات کے مطلب کے بیان کے لحاظ سے کل 14 رہ گئے۔ تو الف لام میم سے کیا مراد ہے؟ سورہ بقرہ آیت 1 اور 2۔ الف لام میم قادر مطلق، مکمل چھایا ہوا، تمام طاقت والا، کوئی شک نہیں اس کتاب میں کہ اس کی جانب سے ہے، جس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی یہ کتاب اس کی جانب سے ہے جو کہ مکمل چھایا ہوا ہے، قادر مطلق ہے، تمام طاقت والا ہے، جس نے ہر زندگی کو پانی سے بنایا اور یہ ہدایت بنا دی پرہیزگاروں کے لیے۔